مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ ایک لڑکی چپکلی، کاکروچ، چوہے سے ڈر جاتی، حالانکہ وہ اس کے بدن پر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی خراش نہیں لگا پاتا، لیکن ایک نامحرم شخص کے ساتھ وہ سفر کرتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، کھاتی ہے، وہ یہاں تک کہ اس کی دنیا نہیں بلکہ آخرت تک تباہ کر دیتا ہے، اس سے اس کو خوف نہیں آتا۔ لحاظ مروت ایک ایسا لفظ جو آج کی لڑکی کے لیے سب سے نقصان دہ ہتھیار بن چکا ہے۔ اس ایک لفظ کے چکر میں بہت سی لڑکیاں پہل تو اپنے آرام اور سکون کو داؤ پر لگاتی ہیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ بات یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ عزت تک کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے خلیل الرحمان صاحب کا ایک پاکستانی ڈرامہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ اس ڈرامے کا ایک ڈائلاگ میرے دل کو بہت چھو گیا۔ جب ہیروئن مروت کے چکر میں کسی ایک غیر آدمی نامحرم اس کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ ڈانس کرو تو وہ راضی ہو جاتی ہے، رضامند ہو جاتی، تو اس پر اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ مجھے آج پہلی بار تم سے ڈر لگا، مجھے لگا میری بیوی بہت کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ یہ کسی غیر آدمی کی غلط ڈیمانڈ پر اسے نہ نہیں کہہ سکتی۔ زندگی میں بہت سے مقام پر نو کہنا بہت ضروری ہوتا ہے، نہ کہنا بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً ایک لڑکی کے لیے۔ یاد رکھیں ہماری مروت کے حقدار صرف ہمارے محرم رشتے ہی ہیں، ان کے علاوہ اس دنیا کا کوئی غیر محرم اس لائق نہیں کہ اس کی مروت میں آ کر یہ سوچ کر کہ اسے کہیں برا نہ لگ جائے، ہم اس کے کسی الٹی سیدھی بات پر منہ نہ توڑ سکیں۔ زمانہ اتنا شاطر ہو چکا ہے کہ گھر بیٹھی عزت دار معصوم لڑکیوں کو ورگلانے کے لیے ہزاروں نسخے لیے پھرتا ہے۔ لڑکیاں یہی سوچتی رہ جاتی ہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہماری اسی بے وقوفی کی وجہ سے ہمارے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تباہی کے دہانے پر کھڑی لڑکیاں اسی معاشرے سے ہوتی ہیں، عام لڑکیوں جیسی ہی ہوتی ہیں، اور سب سے اہم بات کہ یہ آسمان سے نہیں اترتی، ہم میں سے ہی ہوتی ہیں۔ جاگیے، بھائی کہہ دینے سے کوئی آپ کا بھائی نہیں بن جاتا، آپ کا بھائی صرف وہی مرد ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر کے آپ کے لیے بھائی بنا کر بھیجا ہے۔ باقی خود کو دل بہلانے کے طریقے ہیں تو شوق سے بہلائیے، لیکن پھر اس دن کا انتظار کیجئے جب آپ کے ہاتھ میں پسلتی ریت کی طرح کچھ نہیں بچے گا۔ اچھا، اب اگر بات سمجھ آ گئی ہو، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو اور خود کو بچانا چاہتی ہیں تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ سمپل سی بات ہے، صرف آپ نے نو کہنا ہے، آپ نے نہیں کہنا ہے۔ ان مقامات پر جب کوئی نامحرم آپ کو کسی غلط بات کی ڈیمانڈ کرے، آپ نے نہ کہنا ہے، یہ ہمت لانی ہے۔ جو لڑکی نہ کہے وہ دنیا کی طاقتور لڑکی ہے، عورت۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر نو کہنا کب ہے؟ تو سنیے، ایک سادہ سا فارمولا ہے اس کا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی انسان آپ کے کمفرٹ زون میں داخل ہو رہا ہے، اس کے آپ کی زندگی میں ہونے کی وجہ سے آپ کچھ ایسا کام کرنے جا رہی ہیں جو زندگی میں آج تک نہیں کیا، جو کام آپ نے آج تک نہیں کیا وہ آپ فرسٹ ٹائم کرنے جا رہی ہیں، جو آپ کے حد سے باہر تھے، یا کچھ ایسا جسے آپ فخر سے کہ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، یا کوئی ایسا کام جو فخر سے آپ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب ایک عزت دار لڑکی نے مقابل کو شٹ اپ کہنا ہوتا ہے۔
جھڑکنا ہوتا ہے کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، تمہاری ایکسپیکٹیشن یہ ہے، یہ جملے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ اپوزٹ جینڈر کو آن دی اسپوٹ اسی وقت منع کر دیں، اسے اس بات کا احساس دلائیں، تو وہ دوبارہ آپ کے ساتھ وہ اس قسم کی نازیبا باتیں نہ کرے گا۔ اور یہ نو کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، نہیں، نو کا ورڈ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، اپنے جاننے والے کو، اپنے ملنے والے کو، کزنز کو، کولیگز کو، سوشل میڈیا پر قدم قدم پر ملتے بھائیوں کو، زندگی میں کہیں پر بھی اپنے اندر کسی کی غلط بات پر اس کا منہ توڑنے کی ہمت پیدا کریں، یوں ہاتھ جھٹکیں، مقابل کو ایسا کرنٹ لگے اور اس کا ہاتھ ایسا مفلوج ہو کر رہ جائے کہ دوبارہ کبھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کہو۔ اس آیات میں تو پہلے امہات المومنین کی برتری بیان کی گئی ہے، لیکن ساتھ جو ہدایات دی گئی ہے علماء کرام کے مطابق اس کا اطلاق تمام مومن عورتوں پر ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ رب کریم نے سب خواتین کے لیے مخصوص کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حد بندی کر دی ہے کہ غیر سے بات کرنے کے لیے لہجہ سخت ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے کہ نامحرم سے غیر سے بات کرنے کے لیے لہجہ سخت ہونا چاہیے۔ حاجی عبد الوہاب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بد اخلاق عورت کی نشانی یہی ہے کہ وہ کسی نامحرم سے اخلاق سے بات کرے۔ لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنا معیار ہی الگ کر لیا، اونچے عہدے والے سے ہنس کر بات کرنی ہے، اپنے باس سے اچھی بات کرنی ہے، ہنس کر بات کرنا ہے، رکشے والے سے سختی سے بات کرنی ہے، سوشل میڈیا پر ایڈمن سے مسکرا کر بات کرنا ہے۔ بڑی عمر کے انکل جی کا تو دل نہیں دکھا سکتے نا ہم، ان سے تو ویسے ہی پیار سے بات کرنی ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل اکثر انکل جی ہی پیا جی بن بیٹھے ہیں۔ مرد کو تو خود کو اچھا اور ڈیسنٹ شو کروانا ہوتا ہے، یہ مرد کی لڑکوں کی سائیکولوجی ہوتی ہے، وہ خود کو اچھا اور ڈیسنٹ شو کرتے ہیں۔ آخر لڑکیوں کو امپریشن دینا ہی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، جو ان کی سائیکولوجی ہے، اور یہ تھوڑی بھولی بھالی مخلوق ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ اکثر لڑکیاں بھائی کا لفظ احتراماً نہیں احتیاطاً ہی استعمال کر رہی ہوتی، لیکن بھائی ضرورت ہی کیا ہے ان سب کی، اس مروت کی ڈھونگ کی؟ جن محرم رشتوں میں مروت اور لچک دکھانی ہے، وہاں آج کی لڑکی کو اپنے 2 نمبر حقوق کی بنا پر زبان چلانی ہے، اور جہاں سختی دکھانی ہے وہاں اتنی لاچار بیچاری۔ آپ یہ کیسے بھول سکتی ہیں کہ کردار کا آئینہ ایک بار ٹوٹ گیا تو لاکھ ایلفیاں لگا لیں، لاکھ ایلفیاں لگانے پر بھی یہ کبھی نہیں جڑ پائے گا۔ اس ایک لفظ مروت کے چکر میں آپ اتنی کمزور نہیں بن سکتی کہ کوئی آپ سے کھیل جائے اور آپ بھیگی بلی کی طرح کھی کھی کرتی رہ جائیں۔